میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کا ذکر ان صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے باقاعدہ جنت کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی، ان میں یہ حضرات شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ 8ویں نمبر پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9ویں نمبر پہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ 10ویں نمبر پر حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں جنت کی بشارت والی روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں جب سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے، مکہ سے لے کے مدینے تک، اس کے بعد ان کے آخری وقت تک، میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے خاص مواقع جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، اس صحابہ کے ساتھ گزارے، انہوں نے جو بھی تو میرے بھائیوں غور سے سننا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام وہ خاص زندگی کے مراحل جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے، ان کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے، عقل دے۔ یہ طویل ویڈیو ہے، اگر ٹائم ختم ہو گیا تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گا۔ ابھی میں اس کو ایک تو یہ سب سے پہلے اصحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کے خاص مراحل جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارے آخر زندگی کے آخر تک، وہ بیان کروں گا۔ آپ غور سے سنیے گا اور بار بار سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، خاص خلیفہ اول اور امت کے عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ وہ شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف ایک تاریخی شخصیت کا تذکرہ نہیں بلکہ ایمان، وفاداری، قربانی، صدق، اخلاص، سخاوت، عبادت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطالعہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام و نسب، آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرل قرشی التیمی تھا۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو تیم یا تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا جن کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ کی والدہ الخیر سلمہ بنت صخر تھیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا لقب الصدیق تھا، یعنی بہت زیادہ سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کی شخصیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی مکہ کے معروف اور معزز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے نسب اور قبائل کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں سچائی، امانت، نرم مزاجی اور اچھا اخلاق نمایاں تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ اسلام قبول کرنے کا عظیم واقعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی بن گئے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دور میں چند غلاموں، 2 عورتوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یہ اس بات کی عظیم شہادت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے ساتھی تھے۔ میں دوبارہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عمار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی ابتدائی دور میں چند غلاموں، 2 عورتوں اور ابو بکر صدیق کو دیکھا۔
یہ اس بات کی عظیم شہادت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے ساتھی تھے۔ صرف خود مسلمان نہیں ہوئے، دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت بھی تھی۔ ان کی دعوت سے کئی عظیم شخصیات اسلام کی طرف آئیں۔ ان کے ذریعے اسلام قبول کرنے والوں میں تاریخی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے نام آتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت کا اثر بعد میں پوری امت پر نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال تعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ ایک دوسری صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابن ابی قحافہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی قربت اور مقام کی کتنی بڑی گواہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق صرف زبان سے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اپنا مال، اپنا وقت، قوت اور زندگی اسلام کے لیے پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اپنی صحبت اور مال کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ معمولی فضیلت نہیں، غلاموں کو آزاد کرانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے کئی مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں بیچ میں تسلسل کاٹ رہا ہوں۔ میرا چینل ہے 693 اسلامک انفارمیشن 693 کے نام سے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی خوبیاں اور اچھے اعمال اور اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہوا وقت سنیں، دیکھیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں اور ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہوا ہے۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں انسان کی عزت رنگ، نسل، دولت یا معاشرتی حیثیت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ہے۔ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ واقعہ آتا ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرُ اللَّهِ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اس کا ترجمہ: اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ تھا۔ یہاں صاحبہ یعنی ساتھی سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس آیت کے تحت غار ثور اور حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف کس لیے تھا؟ یہاں ایک خوبصورت بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق خود بیان کرتے ہیں کہ غار میں انہوں نے عرض کیا، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو سکون دینے کے لیے تھا۔ سب جس شخص کا اللہ پر یقین مضبوط ہو، خطرے کے وقت بھی اس کا دل اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ تحزن ان اللہ معنا، یہ صرف غار ثور کا جملہ نہیں، پوری امت کے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو کبھی خوف یا غم محسوس نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خوف آئے تو اللہ پر اعتماد کرو، مشکل آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، راستہ بند نظر آئے تو اللہ کو راستہ بنانے والا سمجھو۔ مدینہ منورہ کی ہجرت۔ غار ثور کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ ہجرت اسلام کی تاریخ کا عظیم موڑ ثابت ہوئی۔ مکہ میں ظلم اور آزمائش کے بعد مدینہ میں اسلامی معاشرے کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر بڑے مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 12 غزوات اور جہاد میں شرکت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور جہاد میں شرکت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف غزوات اور اہم مواقع میں شرکت کی۔ ان کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف آرام سے بیٹھ کر اسلام کی حمایت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور رقت قلب۔ حضرت ابو بکر صدیق انتہائی نرم دل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرت نہیں سنا سکیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز خشوع اور رقب قلب کی عظیم دلیل ہے۔ آخری بیماری میں امامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق کی امامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، مسلمانوں کو نماز میں دیکھا اور مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز مکمل کرو۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ منظر امت کے لیے انتہائی دردناک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بہت سے صحابہ شدید صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی غم کیفیت میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو دیکھا، بوسہ دیا، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ محمد تو ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں کو ایسا لگا جیسے انہیں پہلے معلوم ہی نہ تھا کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت تھی۔ غم بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن قرآن کا فیصلہ سب سے اوپر تھا۔ خلافت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد، فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ اسی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سب سے بڑا امتحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے بعد قبائل نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور بعض نے ارتداد اختیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایسے لوگوں سے جنگ کیسے کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا معمولی سا حصہ بھی روکیں گے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کہ جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہی حق ہے۔ سبق: حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دین صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے مقررہ کردہ فرائض بھی دین کا حصہ تھے۔ قرآن اور سنت کے مطابق حکمرانی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا بنیادی اصول یہ تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی
اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت۔ ان کی خلافت بہت مختصر تھی، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے امت کو انتشار سے بچایا۔ انہوں نے ارتداد کا مقابلہ کیا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا، اسلامی ریاست کو متحد رکھا اور قرآن کو حفاظت کے لیے عظیم تاریخی قدم اٹھایا۔ قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا عظیم مرحلہ۔ جنگ یمامہ میں بہت سے حفظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں توقف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اس کام کے لیے کھول دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے موجود ہے۔ اس کام نے قرآن کی تحریری مواد کو ایک مرتبہ مجموعے کی شکل میں محفوظ کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی اور اخلاق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ایک بہت عظیم اخلاقی واقعہ افق کے بعد پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی مدد کے لیے حضرت مصطفیٰ کو مالی تعاون دیا کرتے تھے۔ جب واقعہ افق میں مصطفیٰ سے بھی ایسی بات صادر ہوئی جس سے حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 22۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور انہوں نے دوبارہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد شروع کر دی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیا عظیم اخلاق ہے! جس نے دل دکھایا اس کے لیے بھی معافی اور وجہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ خلافت کی۔ ان کی خلافت میں امت کو شدید آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے مضبوط قیادت کے ذریعے اسلامی ریاست کو متحد رکھا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ وفات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جائے، چنانچہ آپ کو حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں دنیا میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آرام فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ۔ اگر ہم پوری زندگی کو چند الفاظ میں سمیٹیں تو ایمان میں ثابت قدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہجرت میں رفاقت، مال میں سخاوت، غلاموں کی آزادی، خطرے میں وفاداری، عبادت میں خشوع، حکومت میں استقامت، مشکل وقت میں قرآن کی طرف رجوع اور دشمنی کے باوجود معافی کا جذبہ۔ آج کے مسلمانوں کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 عملی سبق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 عملی سبق۔ سچائی اختیار کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی صدیق بنا۔ اپنی تجارت، گھر، کاروبار اور معاملات میں جھوٹ نہ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت کو زندگی میں لائیں۔ محبت صرف زبان سے نہیں، اتباع سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کو مقصد زندگی نہیں بنایا بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنایا۔ کمزوروں کی مدد کریں۔ غلاموں کی آزادی اور محتاجوں کی مدد سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقتور مسلمان کمزوروں کا سہارا بنتا ہے۔ مشکل وقت میں گھبرائیں نہیں، غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں۔ قرآن کو فیصلے کا معیار بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات کی بجائے قرآن کی طرف رجوع کیا۔ نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بیماری میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کا حکم دیا۔ حق بات میں مضبوط رہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولی موقف اختیار کیا، چاہے اس کے لیے سخت فیصلہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا حکم سن کر اپنے مددگار کو دوبارہ مالی مدد دی۔ کیا تو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے گا؟ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ان کی صحبت اور مال کی قربانی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اسلام صرف نام کا مسلمان ہونے کا نام نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، سنت کی پیروی ہو، نماز قائم ہو، قرآن سے تعلق ہو، مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، کمزوروں کی مدد ہو، مشکل میں صبر ہو، حق کے لیے استقامت ہو اور لوگوں کے ساتھ معافی اور رحمت کا معاملہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں ثابت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے تو انسان اپنا مال، اپنا وقت، اپنی طاقت اور حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، اخلاص، سخاوت، عبادت، وفاداری اور استقامت میں سے صحیح حصہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ مکہ سے لے کے مدینہ تک اور آخری وقت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرا اس کے بارے میں تمام حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، خدمات، اللہ کے نبی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اور اللہ کے نبی کے احکامات پہ عمل کرنا کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی میں اللہ کے نبی سے
محبت کیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیسے کرنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، انشاءاللہ میں آئندہ نیکسٹ ویڈیو حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کے اوپر انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ باقی مزید اگر آپ نے تفصیل جاننی ہے تو آپ تفسیر ابن کثیر کو پڑھیں، انہوں نے تمام جو ہے خاص کر کے اللہ کے نبی کی زندگی، قرآن مجید کی آیات، اس کے علاوہ صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، اور تمام تفاسیر بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا موقع دے زندگی میں زیادہ سے زیادہ موقع دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس پہ عمل بھی کریں، اور یہ دین کا پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی، عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ، سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، اس کے بعد علم، دین کے علم کی دولت دے، پھر دنیا کے علم کی دولت دے، پھر دنیا کی برکت والی رزق حلال کی دولت دے، اور صحت کاملہ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخر میں پھر درود پڑھ رہا ہوں، اس پہ آمین کہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس تمام روئے زمین کی مخلوق اور آخرت کی مخلوق کی تعداد کے برابر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے لیے دنیا میں رزق، صحت اور دین کا علم اور دنیا کا برکت والا رزق حلال دے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ میرے اس چینل کا نام ہے اسلامک انفارمیشن 693۔ اللہ تعالیٰ سب کو لائک کرنے کی توفیق دے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔